خواتین و حضرات آداب. حقیقت یا فسانہ کی ایک نئی نشست میں میں مرتضیٰ حیدر اور واشنگٹن ڈی سی سے انور اقبال آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حال ہی میں یہ خبریں گردش کرتی نظر آئیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے کہا کہ وہ فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور چاہیں گے کہ فوج اپنا ایک نمائندہ مقرر کرے جس سے گفتگو کی جا سکے. ماضی میں بھی سیاستدان جو ہیں وہ اس بات کو کہتے رہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں، فوج سے گفتگو کرنا لا حاصل ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان میں سیاست چاہے کوئی بھی پارٹی کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، سب سے بڑی سیاسی قوت جو پاکستان کی فوج ہے اس کے بغیر حکومت نہ کر سکتی ہے نہ آ سکتی ہے. لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں اس ریالٹی کے، یہ گراؤنڈ ریالٹی کے، اور اس میں کافی اس طرح جو سیاسی نظام ہے، سیاسی استحکام ہے، شاید وہ پنپ نہ پائے ملک میں، اور اگر پنپ پائے تو اس میں جو ایک پاور شیئرنگ کا سسٹم ہے اس کو پھر بڑا کلیئرلی ڈیمارکیٹڈ ہونا چاہیے. انہی باتوں کو سمجھنے کے لیے، انہی باتوں کو دیکھنے کے لیے ہم آج انور اقبال کو زحمت دے رہے ہیں اور ان سے یہی سوال پوچھیں گے کہ یہ جو انہوں نے انویٹیشن بھیجا ہے عمران خان نے، یہ سجیشن دیا ہے ایک گفتگو کا فوج کے ساتھ، اس کے کیا اثرات ملک کی سیاست پر اور مضمر ہوں گے، کیا ان پہ اثر انداز ہوں گے. تو انور اقبال سے گفتگو کرتے ہیں. انور، یہ جو عمران خان صاحب نے تجویز پیش کی ہے کہ وہ فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوج اپنا کوئی نمائندہ مقرر کرے، اس سارے عمل کے بارے میں، ساری ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں آئیڈیل ہوتی ہیں اور کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں، اور ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے حقیقت یا افسانہ. اب پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑی پولیٹیکل فورس جو ہے وہ فوج ہے. ٹھیک ہے، یعنی 1958 سے آج تک جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں مشرقی پاکستان کے رہتے ہوئے بھی، اس کے بعد بھی، اس میں یا تو فوج براہ راست رہی ہے یا بالواسطہ رہی ہے، یعنی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی نہ کسی صورت میں فوج موجود رہی ہے. اور اس طرح نہیں جس طرح مغربی ممالک میں ہوتی ہے کہ فوج سے یہاں بھی پینٹاگون سے مشورہ کیا جاتا ہے، مشورے کی حد تک نہیں بلکہ وہاں جو اپر ہینڈ فوج کا رہا ہے. چاہے بے نظیر کا دور ہو، وہ بھی ہم نے دیکھا، چاہے نواز شریف کا ہو، چاہے عمران خان کا ہو، کسی کا بھی ہو. تو اب ہر سیاستدان ایک سٹیج آتا ہے جس میں ریئلائز کرتا ہے، خاص طور پہ اس وقت بلکہ میں سمجھتا ہوں دونوں سٹیج میں، یعنی جب وہ پاور میں ہوتے ہیں، جب پاور سے نکل جاتے ہیں، جب بھی ان کو بہت جلد اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اگر پاور میں رہنا ہے یا پاور سے باہر رہنا ہے، ایک مستحکم پوزیشن رکھنی ہے، سیاست میں موجود رہنا ہے، ملکی معاملات میں پہ اثر انداز ہونا ہے، تو فوج سے بات چیت کرنی پڑے گی، فوج کے ساتھ مفاہمت کر کے سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا. اچھا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کبھی بھی اس کے مخالف تھے، بلکہ وہ ان کی شروع سے پوزیشن یہی تھی. اس لیے مجھے تھوڑی سی حیرت بھی ہو رہی ہے اس ریئیکشن پہ کہ عمران خان صاحب نے دعوت دے دی فوج کی. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی یا عمران خان نے کبھی بھی کہا کہ وہ فوج سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ فوج سے ہی گفتگو ہو سکتی ہے. اور جہاں وہ غلط ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صرف فوج سے گفتگو ہو سکتی ہے اور دوسرے سیاستدانوں سے گفتگو نہیں ہو سکتی. وہ غلط ہے، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں، کوئی بھی پارٹی جب یہ پوزیشن لیتی ہے تو وہ پھر سیاست کو اور سیاستدانوں کو کمزور کرتی ہے اور فوج کو مضبوط کرتی ہے، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر سیاستدان کا گول یہ ہونا چاہیے کہ الٹیمیٹلی ملک میں سیاست اور سیاستدان دونوں مضبوط ہوں، تاکہ گریجولی آہستہ آہستہ ایک مستحکم سیاسی حکومت قائم ہو ملک میں. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو بھی جب اقتدار سے باہر ہوتا ہے وہ پہلی کوشش یہی کرتا ہے کہ فوج اس کے ساتھ مل کے جو لوگ اقتدار میں ہیں، جو پارٹی یا گروپ اقتدار میں، ان کی چھٹی کرا دے، مجھے اقتدار میں لا دے. باقی جو ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، مجھے اگر میں اپنی یادداشت پہ ریلائی کروں تو قریباً کچھ عرصہ پہلے ہی نجم سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے معاملات میں پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ایک رابطہ ہوتا تھا، یعنی اگر کوئی نواز شریف یا کوئی اور سیاستدان جیل میں بھی ہیں تو فوج کا ان سے رابطہ ہوتا، کوئی ایریا کمانڈر جو ہے وہ اس کا تعلق ہوتا تھا، وہ ایک چینل ہوتا تھا گفت و شنید کا.
لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت کوئی چینل نہیں ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, لہٰذا دونوں پارٹیاں جو ہیں, فوج جو کہ سب سے بڑی سیاسی قوت ہے اور پی ٹی آئی جو سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے, ان میں کوئی رابطہ اس وقت ہے نہیں. تو شاید یہ وجہ ہو کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمیشہ سے رابطے تھے, پہلے بھی تھے. بالکل ممکن ہو سکتا ہے. بات صرف رابطے کی نہیں ہے, بات یہ ہوتی تھی کہ جب بھی سیاستدان جب اقتدار سے باہر بھی ہوتا تھا, جیل میں بھی ہوتا تھا, جب بھی فوج کے کنٹرول میں ہوتا تھا, فوج کو یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ شخص کیا کرے گا, کس طرح بیہیو کرے گا, ملک میں رہے گا, ملک سے باہر چلا جائے گا, باہر جا کے کیسی ایکٹیویٹیز کرے گا, اور کس اسٹیج پہ اس کو دعوت دی جائے, اور جب دعوت دی جائے گی تو کس اسٹیج پہ ملک میں واپس آ جائے گا اور پھر سیاست شروع کرے گا, ہمارے ساتھ مل کے کرے گا. عمران خان میں سمجھتا ہوں پہلے پاکستانی سیاستدان ہیں جنہوں نے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے. ان کو جب ہٹایا گیا اس کے بعد وہ جو ہے وہ ملک سے نہیں بھاگے اور وہ گھبرائے بھی نہیں, اور وہ جو ایک پریڈکٹیبلٹی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. فوج سے شاید رابطہ ہو بھی, پھر بھی فوج کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان اگلے لمحے کیا کر سکتے ہیں, کیا وہ بات چیت کریں گے, کیا وہ کنفیڈریشن کو آگے بڑھائیں گے, کس طرف جائیں گے. امریکہ میں کیا, خاص طور پہ جو عمران خان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستانی امریکن, برٹش امریکن بڑی تعداد میں ان کے ساتھ ہیں, تو ان کے سمجھ میں کل اسی بات پہ سوچ رہا تھا کہ کیا عمران خان کی سپورٹ پاکستان میں زیادہ ہے یا پاکستان سے باہر, اور جس طرح آپ نے کہا کہ برٹش اور امریکن پاکستانی جو ہیں ڈائسپورا میں, اور جو صاحب اثر اور صاحب جو رسوخ بھی رکھتے ہیں وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ کل میں نے تمام اخبارات کو دیکھا, ان کے جو پرنٹڈ ایڈیشنز ہیں ویب پہ موجود ہیں, جنگ, روزنامہ نوائے وقت, ڈان, ایکسپریس ٹریبیون, دا نیوز. تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی اور احساس ہوا کہ حکومت میں رہتے بھی, پنجاب میں جناب پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور ان کی نواز شریف صاحب کی صاحبزادی چیف منسٹر ہیں, اور سینٹر میں بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور نواز شریف صاحب کے بھائی حکومت میں ہیں, لیکن ان کا تذکرہ فرنٹ پیجز پہ نہیں ہے. یعنی یہ حد ہو گئی ہے کہ کئی پچھلے 1-2 برسوں میں خان صاحب کے سوا کوئی دوسرا فرنٹ پیج پہ لگ ہی نہیں رہا, چاہے آپ وزیر اعظم بن جائیں یا وزیر اعلیٰ بن جائیں, جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا کو سمجھیں کہ اگر فرق نا, وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو یہ لوگ پی ٹی آئی کنٹرول کرتی ہے, تو جو انڈیپینڈنٹ نیوز میڈیا ہے وہ بھی کسی دوسرے کو نیوز وردی نہیں سمجھتا. بڑی سادہ سی وجہ ہے کہ پاکستانی پاکستان سے اندر اور پاکستان سے باہر دونوں عمران خان کے بارے میں سننا, پڑھنا اور بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں. اس وقت ملک کی سب سے بڑی نیوز عمران خان ہے. عمران خان جو ہے روزانہ ٹی وی کا, اخباروں کا اور سوشل میڈیا کا جو رخ ہے وہ متعین کرتا ہے. یعنی عمران خان کی وجہ کو سامنے رکھ کے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ آج میڈیا میں جو ہے گفتگو کس پہ ہوگی, کس طرح ہوگی. تو انور یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو پہلے اپنے اوریجنل سوال کی طرف آتے ہیں کہ فوج سے رابطے کرتا ہے. اب اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے غیر یقینی ہے تو فوج کی طرف سے بھی غیر یقینی صورتحال ہے. فوج نے بھی اس بات کو کوئی انڈیا نہیں دیا ہے کہ ان کا رسپانس کیا ہوگا, گرچہ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے اور 9 مئی والوں کو سزا دی جائے گی, اور وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اب بھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ فوج کسی کو متعین کرے گی, کوئی ان کے اپنے افسران ہوں گے یا کوئی سویلین سیاستدان ہوں گے, کوئی جج ہوگے, کیا ہوگا, کس طرح یا یکسر مسترد کر دے گی اور سچ مچ ان سے ہر قسم کا رابطہ بند کر دے گی, کیونکہ ہر چیز کے اپنے اپنے نتائج نکلیں گے, پرکشنز ہوں گے. یعنی اگر وہ بالکل رابطہ توڑ دیتے ہیں, بات چیت نہیں کرتے ہیں, تو ٹینشن مزید بڑھے گی. یہ بات ان کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف اور دوسرے جو مالیاتی ادارے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا, اور وہ بار بار زور ڈالتے ہیں کہ آپ سیاسی استحکام کی کوشش کریں. پھر اس کے علاوہ خود ملک کے اندر استحکام نہیں ہوگا. پھر جس طریقے سے میں پرسوں ایک رپورٹ آئی تھی یو این کی, بڑی خطرناک رپورٹ, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت جو پاکستان میں ساری دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری افغانستان سے ہو رہی ہے. انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح افغانستان ٹی ٹی پی کی مدد کر رہا ہے, اور القاعدہ, ٹی پی پی اور طالبان کا الائنس بن گیا ہے, اور کس طرح پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. بہت ہی خطرناک رپورٹ ہے. تو ایسی صورتحال میں جب ملک کی معیشت جو ہے بینکرپسی کے دانے پہ کھڑی ہو,
ملک میں دو طرف سے، یعنی انڈیا سے آپ کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں. آپ کی کوششوں کے باوجود مودی حکومت آپ کے تعلقات بہتر بنانے میں انٹرسٹ نظر نہیں آتی، بلکہ وہ بات کرتے ہیں کہ ہم کشمیر لے لیں گے اور گلگت بلتستان لے لیں گے، چاہے نہ لے سکیں لیکن وہ ٹینشن رکھتے ہیں. دوسری طرف افغان بارڈر پہ بہت ٹینشن ہے، وہاں سے اٹیکس ہو رہے ہیں. یہ اقوام متحدہ کی جو رپورٹ انہوں نے سیکورٹی کونسل میں پیش کی ہے اس کے مطابق گزشتہ سال 800 اٹیکس ہوئے ہیں جو افغانستان بیسڈ گروپس نے کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف 6000 سے 6500 تقریباً ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں وہ افغانستان میں ٹریننگ پا رہے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے الگ ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جو وہ خود بھی آ کے ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے ملک کو ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے استحکام کی اور سیاسی استحکام کی، کیونکہ جب تک سیاسی فورسز ایک پیج پہ نہیں ہوں گی ملک میں استحکام نہیں آئے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کو، فوج کو، سب کو اپنی اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کے ایک بنانا چاہیے کنسنسس، ایک نیشنل نیریٹو بنانا چاہیے اور سب مل کے اس نیشنل نیریٹو کو پروموٹ کریں. وہ جو ایک قومی جو پروگرام بنا جائے اس پہ عمل درآمد ہونے کی کوشش کریں، ورنہ تباہی ہے. بالکل صحیح. اس میں دیکھیں نا، میں جو اس گفتگو کو اگر کنٹینیو کروں کہ فرض کیجئے کہ آپ اسٹریٹجک ایک گروپ بیٹھا ہے فوج کا اور وہ دیکھ رہا ہے صورتحال کو کہ کیسے اس کو مینیج کیا جائے، اور جب یہ ریئلائزیشن ہو کہ سوائے عمران خان کے اس وقت پوری قوم کسی دوسری بات کو سننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر وہاں یہ بات نہیں رہتی کہ اس شخص میں قابلیت ہے، یہ صلاحیت ہے یا نہیں، یا یہ کہ اس کے پاس ٹیم ہے یا نہیں کہ جو ملک چلا سکے. یہ گفتگو لا حاصل ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قیادت ان کے ہاتھ میں ہو، خان صاحب کے ہاتھ میں ہو، تو پھر اس میں راستے کو مشکل بنانا جو ہے صرف عدم استحکام کی طرف لے جائے گا. کیونکہ دیکھیں آپ کے سامنے دیکھیں نا، ہم صرف تھیوری کی بات نہیں، پریکٹیکلی بات کریں. کے پی میں ہو کیا رہا ہے، خیبر پختونخوا میں ہو کیا رہا ہے کہ سب سے پاپولر جماعت جو ہے وہ جماعت ہے تحریک انصاف. ٹھیک ہے، آپ کی ساری کوششوں کے باوجود وہاں الیکشن جیت گئی، صوبائی حکومت بھی بنا لی، اور لیکن اس کو وہاں فنکشن نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. اس سے جو خلا کریٹ ہوئی ہے، جو اسپیس بنا ہے، اس اسپیس کو کون پر کر رہا ہے؟ سب سے زیادہ پر کر رہے ہیں طالبان، اور ان سے مفاہمت ٹی ٹی پی اور دوسرے گروپ جو ان کی موافقت ہے. یعنی انور یہ دیکھیے، یہ اچانک جو ہے، یہ آپ تو ٹیررسٹ کو دیکھ رہے ہیں نا، تحریک طالبان پاکستان، یہ جو ملیٹنٹ، اچانک وہ لوگ کہ جو باقاعدہ ملیٹنسی میں نہیں ہے، وہ ان کا نیریٹو بھی بدل جاتا ہے. جیسے کہ تحریک لبیک پاکستان ہے اور ان کے جو نائب امیر ہیں وہ باقاعدہ چیف جسٹس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور یہ لوگ اسی وقت طاقت پکڑتے ہیں کہ جب ریاست کمزور ہو رہی ہو یا کوئی ان کو، یا ریاست میں سے کوئی ان کو شے دے رہا ہو. نظر آ رہی ہے، واضح طور پہ کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنی اپنی ضد پہ لگے ہوئے ہیں. تو انور کہنے کا مقصد یہ کہ ایک وقت تھا کہ جب میں ڈان کے لیے لکھا کرتا تھا تو میں ایک ڈیٹا انالیسس پریزنٹ کرتا تھا کہ یہ ڈیتھس کتنی ہو رہی ہیں، سویلین ڈیتھس ٹیررزم میں، ملیٹنٹ ڈیتھس، اور جو ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں. ہمارے تقریباً 10-12 ہزار فوجی شہید ہوئے ہیں جو لوگوں کو نہیں احساس ہوتا. 10-12 ہزار سے زیادہ فوجیوں کی قربانیاں ہیں جو کہیں کہ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ بڑی قیمت ادا کرتی ہے فوج پاکستان کو مستحکم اور محفوظ رکھنے میں. اور اسی طریقے سے 20-25 ہزار سویلین سے 20 نہیں بلکہ 30-40 ہزار پاکستانی شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ واقعات کب بڑھتے ہیں؟ یہ واقعات تب بڑھتے ہیں ٹیررزم کی کہ جب ریاست کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہو، جب ریاست ایک دوسرے سے، ریاست کے ادارے ایک دوسرے سے متصادم ہو، یا دوسری تھیوری یہ ہو سکتی ہے کہ یا ریاست کے اندرون سے کوئی ان قوتوں کو شے دے رہا ہو. یہ دیکھیں نا کہ ایسا تو نہیں ممکن کہ تحریک لبیک پاکستان کے جناب اتنے بڑے جلسے میں کھڑے ہو کر ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں جو بھی خدا نخواستہ خاکم بدہن چیف جسٹس آف پاکستان کو نقصان پہنچائے گا ان کی، تو اس کے لیے میں 1 کروڑ روپیہ دوں گا. یہ ایسی باتیں اسی صورت ہو سکتی ہیں کہ جب ریاست اپنی رٹ قائم کرنے میں قریباً نہیں مکمل طور پر ناکام ہو جائے. ناکام ہو چکی ہے، صاف نظر آ رہا ہے. لیکن جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ احساس بھی ہوگا جو وہاں لوگ ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو پتا ہوگا، لیکن اپنی انا پہ اپنی ضد پڑے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. یہ ملک کے لیے سب سے خطرناک بات ہے. اچھا، ایک وقت تھا کہ انور جب میں اور آپ نیوز میں کام کرتے تھے
تو بڑی محنت کرتی تھی سیاسی قوتیں کہ وہ وزیر اعظم کی خبر لگے فرنٹ پیج پہ، چیف منسٹر کی خبر لگے، وہ ان کے جو مشیر ہوتے تھے وہ باقاعدہ آیا کرتے تھے اور ملتے تھے. ہماری اس وقت ایڈیٹر ہوا کرتی تھی ملیحہ لودھی صاحبہ، تو وہ ڈاکٹر لودھی کے دفتر میں سارے یہ مشیر اور یہ لوگ آئے ہوتے تھے اور انسسٹ کر رہے ہوتے تھے کہ فرنٹ پیج پہ یہ خبر لگائیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فرنٹ پیج کے اخبارات اور جو ہماری مین ٹیلی ویژن کے جو چینلز ہیں جن میں حالات حاضرہ کے پروگرام ہیں، وہاں سے یہ لوگ غائب ہو گئے. یہ سرکار نظر ہی نہیں آتی، یہ اشتہار دے کے بھی اپنی خبر نہیں لگوا پا رہے. اور یہ احساس کرنا سرکار کی خبر نہیں ہے نا، خبر نہیں رہی، وہ خبر نہیں رہی. بلکہ خبریت ہونی ضروری ہے. اور خبر جس میں اس وقت عوام انٹرسٹڈ ہیں وہ یہ انٹرسٹڈ ہیں جس کو وہ یہاں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں قیدی نمبر 804، کہ وہ قیدی نمبر 804 کیا کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ عرصہ پہلے ابھی جو یہ کہتے ہیں نا کہ 9 مئی کے واقعات ہوئے اور ہم فوج کہتی ہے کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کر سکتے، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب جنرل مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا تو انہوں نے تو باقاعدہ اپنی جان پر حملے کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو سازش تھی مجھے ہلاک کرنے کی، کہ جو جہاز کو اترنے نہیں دیا گیا اور فوجی قیادت کو انہوں نے ان کی جان و مال کو رسک میں ڈال دیا تھا، کیونکہ ایلیگیشن یہ تھا کہ وہ جو پلین لینڈ کر رہا تھا اس کو لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. تو اس کو اتنے بڑے الزام کے بعد بھی تو آپ نے نیگوشیٹ کیا، اتنے بڑے الزام کے بعد بھی آپ نے باقاعدہ ان کو ٹرک میں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا. ہاں لیکن آپ اتنا بڑا بھی الزام لگا دیں کہ آپ نے سیاسی، غیر سیاسی، قومی، بین الاقوامی، نجی، ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، بار بار کوشش کی گئی فلسطینیوں کو اگنور کر کے کرنے کی، مسئلے کو حل کرنے کی، نہیں ہوا، الجھ کے رہ گیا. تو مذاکرات کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، بات چیت کرنی پڑتی ہے آپ کو ایک دوسرے سے، اس کے بغیر حل ہی نہیں ہوتا مسئلہ. تو یہ تو جو رویہ ہے چاہے فوج کا ہو چاہے عمران خان کا ہو کہ بات چیت نہیں کریں گے، تو سراسر غلط رویہ ہے. اور دیکھیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو اگر ہمارے دوست احباب جو اسٹیبلشمنٹ میں ہیں ہمیں سنتے ہیں، دیکھیے آپ نے اس سے کہیں بڑے الزام جو آپ نے عمران خان کے خلاف لگائے، اس سے کہیں بڑے الزام آپ نے نواز شریف کے خلاف لگائے تھے، اور اس کے بعد ان کو جیل میں ڈالا، اور اس سب کچھ کرنے کے بعد نہ صرف آپ نے ان سے بات چیت کی بلکہ ان کو جہاز میں بٹھا کے اور ٹرکوں میں بھر کر ان کا سامان اور باقاعدہ ان کے کوکس کے ساتھ اور ان کے باورچیوں کے ساتھ آپ نے روانہ کر دیا. اور جب وقت آیا تو آپ نے باقاعدہ ان کو واپس بلایا اور وزیر اعظم یا ان کو حکومت دوبارہ دی گئی. یہ سب کچھ آپ کی مرضی سے، آپ کی ایما پر. میں اس کو دیکھیے نا، میں اس کو نیگیٹو یا غلط بالکل نہیں، وہ پریگمیٹک کام یہی ہے، حقیقت ہے. ہاں نیگیٹو پازیٹو میں نہیں جاتا، ایک حقیقت ہے کہ فوج سب سے بڑی سیاسی قوت ہے ملک میں، اور جو بھی سیاست، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ طاقتور ہونے کے باوجود فوج کا کام سیاست دانوں کے بغیر نہیں چلتا. کیونکہ بہرحال پاکستان انگریزوں کی حکومت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو ہے وہاں سیاست کی بھی ایک اہمیت ہے. سیاسی جدوجہد کی صورت میں پاکستان وجود میں آیا تھا، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو انتخابات کرانے پڑتے ہیں، آپ کو اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ وہاں نہیں لگا سکتے جس طرح کی آپ مصر وغیرہ میں لگاتے ہیں، کہ ذرا سا کوئی بولے، جیسے سعودی عرب میں بادشاہت ہے اس طرح سے بولے اس کو اٹھا کے لے جاؤ، مروا دو، قتل کروا دو، وہ کر دو. اس طرح پاکستان میں نہیں کر سکتے. لہذا اس کے بغیر چلانے کی بھی اگر کوشش ہوتی ہے تو وہ کوشش بھی ناکام ہو جاتی ہے. اس میں جو کریڈٹ جاتا ہے وہ پاکستان کے عوام کو جاتا ہے. کہ آپ دیکھو جب بے نظیر بھٹو صاحبہ الیکشن لڑ رہی تھیں تو پوری اسٹیبلشمنٹ نے، سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر اسلامی جمہوری اتحاد بنایا، IGI، تاکہ ان کے خلاف وہ لڑ سکے. اس میں ساری جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی شامل تھیں، اور نتیجہ کیا نکلا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پھر بھی الیکشن جیتیں اور آئیں، اور 88 میں انہوں نے حکومت قائم کی. تو اس میں تو کوئی شک شبہ رہتا نہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہیں وہ جمہوریت کے لیے ووٹ دیں گے، چاہے وہ 88 ہو، 90 ہو، 93 ہو یا اس کے بعد ہو. اس میں کوئی شک شبہ رہتا نہیں. اور اس وقت کہ جب ٹیررزم اپنے عروج پر تھا، کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور جناب آصف زرداری صاحب پہلی مرتبہ صدر بنے، اس وقت کافی برے حالات تھے. ٹیررزم اس وقت تو یعنی یہ تھا کہ جو ان کے TTP کے جو ہیڈ تھے اس کی نام بھی نہیں لے سکتے تھے، تصویر بھی نہیں دکھا سکتے تھے. اس حد تک جو تھے ڈر گئے تھے میڈیا والے. اور اس وقت بھی پاکستانی عوام آئے اور انہوں نے ووٹ دیے. اور میں نے اس وقت ڈان میں لکھا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے دلیر الیکٹوریٹ ہے پاکستان کا، کہ جو جان پر کھیل کر بھی ووٹ دیتے ہیں، کہ وہ سیاسی عمل پہ ایمان رکھتے ہیں اور سیاسی عمل کے ذریعے ہی راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں.
بالکل صحیح. تو یہ ایجپٹ یا سعودیہ والا نظام یا چائنا والا نظام, بہت سے ایسے لوگ ہوں گے اسٹیبلشمنٹ جو نہیں چلے گا کہ اگر اس کو اس طرح کرنے کی کوشش کریں گے, اس طرح کے تجربے ماضی میں بھی ہوتے رہے, اس سے حالات مزید خراب ہوئے, بہتر نہیں ہوئے, تو اگر جب تک اس کو ٹالتے رہیں گے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے. صحیح. تو اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا انور کہ سیاستدان اگر ہوش کے ناخن لیں, اسپیشلی یہ جو پی ایم ایل این ہے, ان کو تو اب واضح ہو گیا کہ اب لوگ آپ کی شکل یا آواز ابھی سننے کو تیار نہیں نا, وہ مانتے نہیں ہیں, یہی تو مسئلہ ہے ہمارے یہاں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں چلے وہ اپنی شکست تسلیم کریں نہ کریں, مل بیٹھ کے ایک درمیانی راستہ نکالیں جس میں زور ہو معیشت کو, اکنامک بلڈ اپ, ٹھیک ہے, اور زور ہو سیاسی استحکام پہ. بالکل صحیح. ابھی دیکھیں جو اس وقت لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, وہ بجلی کے بل کا ہے. اور میں پہلے اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ خان صاحب کے پاس اکنامک ٹیم نہیں ہے, لیکن ابھی جب وہ بجلی کے بل کے سارے میں نے مسائل کو دیکھا تو معلوم پڑا کہ پی ایم ایل این کی حکومت میں جب یہ معاہدے کیے گئے تھے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے ساتھ, تو وہ اس قدر احمقانہ تھے اور اس قدر اس میں سقم تھا کہ آج جو ہے وہ پاور پلانٹس بغیر بجلی پیدا کیے ہوئے بھی اپنے بل دے رہے ہیں. اور یہ سب جو ہے پی ایم ایل این کی حکومت کے درمیان. تو یہ تھی کہ آپ نے یہ کر دیا کہ آپ جو ہیں وہ کریں گے, کیا سے کہتے ہیں, آپ کی جو بجلی بنائیں گے وہ پیٹرول سے بنائیں گے, گیسولین بیسڈ ہوگی. تو بھائی وہ ایسا ملک جہاں تیل ہوتا ہی نہیں ہے, وہ کیسے پیٹرول سے بجلی نہ صرف یہ انور, انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ انہوں نے گارنٹیڈ ریٹ پہ فیول سپلائی کرنے کی گارنٹی سرکار نے دی کہ جائے دنیا میں فیول کتنا ہی مہنگا ہو جائے ہم آپ کو اس قیمت پہ بیچیں گے. وہ ساری کاسٹ جو تھی فیول ایڈجسٹمنٹ کی وہ عوام پہ ٹیکسوں کی صورت میں پڑی. ابھی سب سے بڑا قرضہ ہمارا اسی کا ہے نا, اور اس کو سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں, وہ جو لوگ پے نہیں کرتے, اور یہ سارا بڑھتا جا رہا ہے. تو دیکھیں پھر میں اکثر یہ کہا کرتا تھا, تنقید کرتا تھا کہ اقتصادی طور پر خان صاحب کے پاس ٹیم نہیں ہے, لیکن میں اپنا جو بیانیہ ہے تھوڑا دہرا رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ جن کے پاس ٹیم تھی انہوں نے جو حماقتیں کی ہیں وہ ملک کو بینکرپسی تک لے آئے کہ یعنی بجلی جو پاور پروڈکشن از ویری کرٹیکل فار انڈسٹری. پاکستان میں انڈسٹری چل ہی نہیں سکتی ان قیمتوں پر. ان قیمتوں پہ ہماری کوئی بھی ایکسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہوگی گلوبل مارکیٹس میں. تو احساس یہ ہمیں بھی ہو رہا ہے, ہمیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے جن کو ایکسپرٹ سمجھا تھا اکنامک کا, انہوں نے ایسے حکومتوں نے ایسے معاہدے کیے کہ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ اگر ہمیں آپ کی بجلی کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کمی نہیں ہے, میں اس بات کو بلیو نہیں کرتا, ہمارے نیتیں خراب ہیں. مین جو زور جو ہوتا ہے اس بات پہ پتہ ہے انہیں کہ کس طرح کیسا سمجھوتا ہوگا, کس سے کیا جائے, کس میں ملک کا مفاد ہے. لیکن ہمارے یہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کتنا کک بیک ملے گا, کتنا پیسہ کما سکتے ہیں کس پروجیکٹ سے, اور اس کے علاوہ کس چیز پہ نظر نہیں ہوتی, اور اس لیے حالت ہوتی ہے ہماری. چاہتا کہ کیپیسٹی چارجز کے کیا مراد سے مراد یہ ہے کہ سرکار پاکستان نے وعدہ کیا ہے پاور پروڈیوسر سے کانٹریکٹ میں کہ اگر آپ کی بجلی ہم نہ بھی خریدیں تو بھی جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس کی قیمت ہم آپ کو ادا کرتے رہیں گے. تو یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ بجلی استعمال کرنا پاکستان میں سارے بند بھی کر دیں تو آپ کے بجلی کے بل بند نہیں ہوں گے, آپ کو قیمتیں دینی پڑیں گی. یہ معاہدے کیے ہیں. تو آپ سوال کیجئے, مطلب میں چاہوں گا, میں اکثر میں نے درخواست بھی کی تھی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے جو ہمارے وائس چانسلر ہیں, انہوں نے ایک پروگرام بھی کیا, انہوں نے ایک ویبینار کیا پاور پہ. اس میں اب اگلا سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو, وہ بیوروکریٹس اور جو لوگ اس وقت شامل تھے ان معاہدوں میں, ان سے درخواست کی جائے کہ قبلہ آئیے سمجھائیے ہمیں کہ آپ نے یہ جو فیصلے کیے کیوں کیے, کہ آپ کو سمجھانے سے نہیں ہوگا. سمجھا تو دیں گے آ کے, وہ پہلے وہ سمجھائیں تاکہ آئندہ سمجھوتا کرتے ہوئے لوگ سوچیں, یہ دہرائی نہ جا سکیں, جائے اوپن ٹرائل ہو اور ان کو سزا ملے. بالکل. اور ٹرائل چل میں سزا کا قائل نہیں انور, کتنے لوگوں کے اگر ہم ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں تو پورا پاکستان ہاتھ نہ کاٹیں, ایکسپوز تو ہونا یار, ایکسپوز تو ہونا, ساری باتیں جاتی. میں اس نظریے پہ پہنچا ہوں پچھلے 50 برس سے فرسٹریشن کے بعد کہ عفو اور درگزر سے کام لیا جائے, لوگ اپنی غلطی مان لیں, ان سے کہیں غلطی آپ سے ہوئی, ہم نے معاف کیا, چلو ملک بچاتے ہیں. لیکن ایکسپوز کرنا ان کو بہت ضروری ہے, سامنے مقدمہ چلے, سب کو پتا ہو. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ہے. میں یہ کہتا ہوں کرپشن بھی ہے اور نااہلی بھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میک ڈونلڈ کی فرینچائز نہیں چلا سکتے, ان کو ملک چلانے سب سے بڑی کرپشن تو جو ہے وہ ٹیکس نہ دینا ہے. سب سے زیادہ پیسہ تو پاکستان اس سے لوز کرتا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتے. خواتین و حضرات, آپ نے انور اقبال سے گفتگو سنی. پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پاکستانی
کسی اور بات کو، کسی اور شخص کو خبر نہیں سمجھتے اگر وہ عمران خان یا پی ٹی آئی نہیں ہے۔ یہ بات ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے وہ لوگ کہ جن کے جو اس وقت قدرت رکھتے ہیں، جن کے پاس اس وقت حکومت ہے، یا وہ لوگ کہ جو حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس بات کو سمجھیے کہ فرنٹ پیج کی نیوز اور فرنٹ پیج کی جو ٹیلی ویژن کی کوریج ہے وہ صرف پی ٹی آئی اور صرف خان صاحب کی ہے۔ تو اس سے معنی یہ نہیں ہے کہ یہی پارٹی جو ہے صلاحیت رکھتی ہے، یہ قابلیت رکھتی ہے ملک چلانے کی۔ یہ بات جو ہے یہ گفتگو نہیں ہو رہی۔ گفتگو یہ ہے کہ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے، لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اب دوسرے جو چاہتے ہیں کہ وہ حکومت چلا لیں اور کلیم کرتے ہیں کہ وہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ کوئی ان کی شکل، تصویر، آواز ٹی وی پہ یا اخبار میں دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں کوئی مینیپولیشن نہیں ہے۔ یہ سارے ادارے، اخبار ہوں یا ٹی وی ہوں، پرائیویٹ چینلز، یہ اسی چیز کو دکھاتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں، جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی اس وقت لیجٹمیسی کیا ہے۔ یا پھر وہ ایک شعر دہرا دوں کہ چشم مانی آشنا میں ہے مقام ان کا وہی، صحو کاتب سے مقدم ہو مؤخر سینکڑوں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کاتب فارم 45 فارم 47 سے کسی کو جتا دے۔ جو لوگ چشم مانی آشنا، جو دیکھنے والی آنکھ ہے، اس میں یہ چیز، اس میں وہ کسی کی جو قدر و منزلت ہے وہ اوپر نیچے نہیں ہوتی۔ جو اعلیٰ ہے وہ اعلیٰ ہے، جو ادنا ہے وہ ادنا ہی رہے گا۔ لہٰذا ضروری ہے، انور اقبال نے جیسا کہا، کہ ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، کیونکہ سیاسی استحکام کے بغیر اقتصادی استحکام نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا گزارش کے ساتھ کہ ملک کو استحکام کی طرف لے جائیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔